السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارون کثرت مال کی وجہ سے بنی اسرائیل پر سرکشی کرنے لگا اور یہ چاہنے لگا کہ سب پر حاکم بن جائے، اور اس کی مال و دولت کا یہ حال تھا کہ ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی کثیر تھیں کہ ایک جماعت کو ان کا اٹھانا گراں تھا۔ اس لیے وہ اتراتا پھرتا تھا۔ اتنے میں اس کی قوم کے صالح اور نیک لوگوں نے کہا، اترا مت، اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے صالحین نے اس کو نصیحت کی کہ مال و دولت پر اترانا اچھا نہیں، اور ان ناصحین نے یہ کہا کہ اللہ نے جو مال و دولت تجھ کو عطا کیا ہے اس کے ذریعے آخرت کو طلب کر۔ یہ تورات کو نہایت خوش آواز کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن سامری کی طرح یہ کم وقت کا منافق تھا اور کثرت مال کی وجہ سے بنی اسرائیل پر سرکشی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، سامری کی طرح منافق تھا، کثرت مال کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرنے لگا۔ ایک عورت کو رشوت دے کر اس پر آمادہ کیا کہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ چنانچہ اس عورت نے جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تو موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے اور اس عورت کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر کہا کہ سچ بات کیا ہے؟ اس عورت نے سچ سچ کہہ دیا کہ قارون نے مجھے اس قدر مال دے کر اس پر آمادہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر پڑے اور قارون کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے زمین کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ قارون کے بارے میں جو زمین کو حکم دے گا وہ تیری فرما برداری کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اس کو نگل لے۔ لوگوں نے اس کو مضحکہ اور جادو سمجھا، یہاں تک کہ زمین نے اس کو گھٹنوں تک نگل لیا تو قارون چلانے لگا اور قرابت کا واسطہ دینے لگا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کچھ التفات نہ کیا، یہاں تک کہ پورا زمین میں دھنس گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اسی طرح 7ویں زمین تک دھنستا چلا جائے گا۔